قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا ہے تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے۔ میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے۔ میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4-4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو، رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو۔ کوڑے دانوں کے اندر بھر دی روٹیاں اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں۔ اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے، ساری زندگی دوسروں سے لڑتے دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے رستہ بتا دیں، فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے، فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں۔ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا۔ طواف کعبہ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا، حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟
کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا. تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے، ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا ہے. کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی. جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی، میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں؟ کہتے میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا. مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا. کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. ہم لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ میرا مزاج ہی بدل گیا، ختم ہو گیا سارا کچھ ہی. اپنے آپ سے بات کریں، کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، آپ سچ بولیں. حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا. امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا. ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں. کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ. بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے. او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے. فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے. حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباحتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی. آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی،
پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آگے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھئی گوشت تو وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست، آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا۔ بھئی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ جو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔ تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 کروڑ بھی حرام آ جائیں تو فٹ، جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کیا آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے، یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب عیسائی نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوں گے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اب بھی ان سے پوچھو۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے، یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہے، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا، انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے۔ دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا، پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا، انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا۔ میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے، کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے، بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے عمرے آئے گزر گئے، کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار، میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا، گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا، پنجابی چاکی دا ساؤ ہے بڑا، اور میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے،
پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے. کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا 400 میں سودا ہو گیا تھا. اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ. کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو تو پہلے بھی آتا ہے, یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا, اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. کنتم خیر امت کا ٹائٹل ہے میرے پاس. کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے, تیرے پر زیادہ دین ہے. صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں. آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی. اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں, اکیلے میں بیٹھ کے. آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے نا آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا, مجبور تھے, شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم. کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا, وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے, اس کا قرض دینا تھا, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. اس نے کہا بیٹا ادھر آ. اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا, پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا, لیکن وہ نہیں بولے گا. یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی. ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی, بہت ساری جگہوں پہ. اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے. دنیا ہی دنیا, یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی. کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو. کوشش کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو, دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا. 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا, 5 وقت جمع ہونا. حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی حضور حج کرنا, مختلف رنگ, مختلف نسلیں, مختلف قبیلے, مختلف بولیاں, لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا, گفتگو بھی ایک ہی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے, ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے, تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی حضور پھر زکوٰۃ, صدقات, خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے,
امیر غریب کو دیتا ہے اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے۔ تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا؟ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بنیاد تمہاری نیت ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے۔ لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرگے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے. اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نے تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا. لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین. آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا. حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا. میرے بھائی، ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا. کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے. کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے. یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے. انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا. انہیں اب دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا. جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب خلوص نہیں ہوتا، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں. خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں. میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں. ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے.
ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੈਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣਗੇ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਅਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ मैनू रोवेगा। और क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही थी, मुझे बड़ी पसंद है। कहने लगे बेकदरा कुछ कदर न जाती, ओ कीती खूब तसल्ली हो, ए दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली हो। बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो। ते कूच नसीर असां जदों कीती, फिर पै जानी थरथली हो। कूच नसीर असां जदों कीती, फिर पै जानी, फिर कमाल हो जाएगी। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, मुआज़ जब तुम वापस गुजरोगे ना तो मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, मुलाकात नहीं होगी। तो वो जो नसीहतें थी ना उस मौका पर, जब आप गोया किसी से आखिरी मुलाकात कर रहे होते, उन नसीहतों के अंदर जो हुस्न होता है, कमाल होता है, वो तो जाते जाते की बात, लै सजना असां तोड़ निभाई, जान ही दिती राह तेरे, वो जो जाते जाते की गुफ्तगू होती है, वो जो अंदाज होता है, बड़ा कमाल होता है। और उसकी गहराई और गहराई को वो समझ सकता है जिसको वो लम्हे मुयस्सर आते, जो उस वक़्त उस मकाम पे खड़ा होता है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प के रोए, कहा हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने बड़ा कुछ फरमाया। एक जुमला हुजूर ने ये कहा, मुआज़ अमल जितना भी करना खुलूस के साथ करना। और महबूब ने फरमाया, तेरा खुलूस के साथ किया हुआ थोड़ा अमल भी रब की बारगाह में ज्यादा बना के तेरे लिए जरिया निजात बन जाएगा। जितना भी करना करना खुलूस के साथ करना। बोलिए, खुलूस के साथ करना, लिल्लाहियत के साथ करना, उसके अंदर कोई कमजोरी ना आने पाए। लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, रवादारी के साथ, प्यार के साथ करना। मेरे भाइयों, ये समझने का मकाम होता है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए कोई अमल करते हैं तो उसका भी हमारे दिल को पता होता है, और जब अंदर रियाकारियां होती हैं तो हमारे दिल को उसका भी पता होता है। हमें दोनों बातों की खबर है। अब हमें खुद सोचना है, हमें खुद फिक्र करनी है, गौर करना है कि हमारा अंदाज। एक बुजुर्ग थे, इमाम गजाली ने लिखा है, उन्होंने 7 साल पूरे पांचों नमाजें जमात के साथ पढ़ी और पहली सफ में तकबीर उला के साथ पढ़ी। 7 दिन में पूरी पढ़ी जाती पांचों नमाजें पहली सफ में पहली तकबीर के साथ। तकबीर उला कहते इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा, पहली तकबीर में तो हमने भी साथ ही अल्लाह। पहली सफ में 7 साल तक पांचों नमाजें तकबीर उला से, बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब बंदा यहां से उठ के आते, वुजू करते, कोई मामला आ गया, कोई मतलब उसको हाजत हो गई इस्तंजा वुजू की, तो वो टाइम निकल जाता है। कई दफा ऐसे होता है। 7 साल पूरे नमाज पढ़ी, तो कहते हैं 7 साल के बाद ना एक दिन 8वां साल लगा हुआ था, तो बुजुर्ग फरमाते मैं जरा लेट हो गया, तकबीर उला तो मिल गई पर पहली सफ ना मिली, तीसरी सफ में जगह मिली। बुजुर्गों के तकबे देखिएगा। फरमाते तीसरी सफ में मैंने नमाज पढ़ी तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, यार लोग क्या सोचेंगे कि इतना अच्छा इसका रिकॉर्ड था, पहली सफ में ये नमाज पढ़ता था, तो आज तीसरी सफ में लोग क्या सोचेंगे। फरमाते हैं जब ये लफ्ज जुबान पे आया तो मेरा ज़मीर बोल पड़ा, जब ये सोच दिल में आई तो मेरा अंदर तड़प उठा, छम छम मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोया। और फरमाते हैं लोग चले गए और मैं नफल पढ़ता रोता रहा। मैंने कहा अल्लाह, मुझे यूं लगता है वो 7 साल तक पहली सफ में जो नमाजें पढ़ता रहा वो तो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता रहा। फरमाते मैंने 7 साल की नमाजें कज़ा पढ़ी, कज़ा नमाजें पढ़ी।
اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ تو میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولا پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بدعزمی ہو جاتی، وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بدعزمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو۔ لالی ویکھ پیشانی والی داغ لگے گل لالے دند چٹے جو چمبے کلیاں موتی کرے اجالے دند چٹے جوں چمبے کلیاں موتی کرے اجالے صاحب حسین جمال روشن چن پیشانی کردارات ہنیری تائیں وانگ شمع نورانی کردارات ہنیری تائیں وانگ شمع نورانی جے لکھ صفت زبانوں آکھاں مول نہ ہندی پوری پھل گلاب بہاری وانگوں
دو رخسار نورانی پھول گلاب بہاری وانگوں دو رخسار نورانی قد مبارک آہا میں آنا نہ لمبا نہ چھوٹا نازک بدن رنگیلا جسا بے انداز نہ موٹا نازک بدن رنگیلا جوسا بے انداز نہ موٹا بدن مبارک وانگر چٹا جوں کر خالص چاندی ایک دوجے آزادے ہوتے تابش پوے اونا دی ایک دوجے آزادے ہوتے تابش پوے اونا دی او ادنا دے حرم سرا وچ جو محرم سن پیارے کعبہ قوسین انانو دی سے وحدت تیر اولارے کعبہ قوسین انانو دی سے وحدت تیر اولارے